کسی کی عزت کو تکا، کبھی انہوں نے نماز میں سستی کی ہو، کبھی ان کے معمولات، ان کے ذکر و اذکار میں کوتاہی ہوئی ہو، کبھی ایسا ہوا ایسی شکایت ہم آتے رہتے ہیں آپ کے آستانے پہ، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، سارے معاملات، ہم نے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ جس میں یہ سستی کرتے ہو۔ فرمایا پھر تم اتنا لنگر کھا کے مجھے بتاؤ، تم بھی لوگوں کی دعوتوں پہ جاتے ہو اور کھا پی کے آتے ہو، اپنی حالت دیکھو۔ اور ان کی اس نے کہا جی یہ تو حضور بات ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا میں جب بھی کسی کی دعوت کو ان کے لیے قبول کرتا ہوں تو پہلے اس کے رزق کی تسلی کرواتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کمائی کی تسلی کرواتا ہوں کہ کہیں یہ حرام تو نہیں کھلا رہا ان کو، اللہ سبحان اللہ، کہیں یہ حرام تو نہیں کھا رہا۔ یہ خود حرام کھائے گا تو ان درویشوں کو بھی حرام ہی کھلائے گا۔ اور فرمایا جب حرام لقمہ ان کے پیٹ میں جائے گا تو تباہی بھی ہوگی، بربادی بھی ہوگی، خرابی بھی ہوگی۔ اور حلال لقمہ آپ نے فرمایا اگر رج کے بھی کھا لیا جائے، خلاف سنت ضرور ہے لیکن عذاب نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لنگر شریف ہوتا ہے، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ زیادہ بھی کھا لیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس میں کوئی کسی قسم کوئی چوری، یا یہ جو نہر شریف چل رہی ہے اس کی اب لکڑی کو تو ماشاءاللہ لوگ اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک لکڑی بھی ایسی نہ جلائی جائے جس سے کھانا پکے۔ کیوں؟ اس کی حقیقتوں کو یا اس کی نزاکتوں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ یہ لنگر جب ہوگا تو لنگر نا، آپ لنگر ہی کہیں گے لیکن اندر آپ کے تباہی مچا دیں گے۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں وہ مقصد فوت ہو جائے۔ لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ آپ حلیم پکائیں، آپ جو بھی پکائیں، چوری کی لکڑی جلائیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر اس کے اندر نہیں جائے گا؟ محسوس نہیں ہوگا، آپ کے پیٹ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی ٹھیک رہے گا، لیکن آپ کی روح پہ پردے آ جائیں گے، غلاظت جو ہے وہ روح کے اوپر جڑ جائے گی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو۔ تو فرمایا کہ یہ رج کے کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان لوگوں کی دعوت ہی قبول نہیں کرتا جو اپنے رزق کا خیال نہیں رکھتے۔ حرام کا مال وہ درویشوں کو جو ہے وہ کھلائیں، مجھے پتہ چل جائے۔ تو حضرت جنید نے کہا کہ میں اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ان میں فساد جو ہے وہ برپا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بھائی صاحبہ انہیں خواب آیا تو رب ذوالجلال نے اس نوجوان کے بیٹے کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اس ماہ رجب المرجب میں ہم کسی کو تنہا نہیں رہنے دیتے۔ اب اس کا کیا مطلب، یہ آگے اس باقی کی تفصیل نہیں ہے، محدثین بہتر سمجھتے ہیں، یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم اسے بڑی خصوصی رحمت میں اسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ یہ جلدی کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے جی؟ اللہ فرماتا ہے تم جلدی کرو میں بھی جلدی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارعوا تم بھی جلدی کرو، تو فرمایا میں بھی جلدی کروں گا، تم میری طرف بڑھنے میں جلدی کرو میں تمہاری طرف بڑھنے میں جلدی کروں گا، سبحان اللہ، تم مانگو میں دینے میں سبحان اللہ، جلدی کروں گا۔ تو فرشتے اس انداز میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے فرشتوں مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ وہ جو حاملین عرش ہیں ان میں ہماری ڈیوٹی لگا دے۔ یہ نہیں کہتے اے اللہ روزہ رسول پہ حاضری ہماری صبح و شام ہوتی رہے، ہماری یہ ڈیوٹی، ہم یہ مانگ رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حضور کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی تھی
اس خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ نبی کی امت کا کوئی شخص بھی اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے تو اس کی بخشش کر، سبحان اللہ، اس میں ایک روزہ رکھ لے اس کی تو بخشش کر۔ 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں صبح، 70 شام کو، دوبارہ باری قیامت کے دن ہے، تو فرشتوں کی یہ معراج نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام جس بات کا سب سے زیادہ جس کی ٹینشن لیتے تھے وہ امت کی بخشش تھی۔ بے شک حدیث میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ بادل آ جاتے نا تو تیز ہوائیں شروع ہو جاتی تو حضور سین میں چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، چلنا پھرنا شروع کر دیتے، جب تک بارش نہ برستی حضور کے چہرے انور پہ زرد رہتا، چہرہ رنگ بدلا رہتا، اور جب بارش برس جاتی تو خوش ہو جاتے۔ سبحان اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، جب بارش برستی ہے، جب موسم میں تبدیلی آتی ہے، یہ بھی ہمارے علماء بنا کر فرماتے ہیں کہ موسم کو خراب نہیں کہنا چاہیے کہ موسم خراب ہو رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، اللہ کا موسم ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس تبدیلی میں برکت ڈال دینا۔ سبحان اللہ، تبدیلی سمجھ گئے نا؟ اس تبدیلی میں اللہ برکت ڈالنا۔ تبدیل کرنے کا حکم بھی ہے کہ اگر ایک جگہ پہ تمہیں اذیتیں یا تمہارے دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے تو ضرور ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کہ اللہ کے محبوب موسم تبدیل ہوتا ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، بادل چھا جاتے ہیں، آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا؟ بارش برستی تو آپ کے چہرہ پر زردی ختم ہو جاتی، آپ خوش ہو جاتے۔ فرمایا عائشہ مجھے قوم سمود اور عاد کے عذاب یاد آتے ہیں کہ کہیں وہ عذاب میری امت پر نازل نہ ہو جائے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی۔ جب موسم کھل جاتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے رب نے میری امت سے عذاب ڈال دی۔ فرشتے اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو حضور کے امتی جو ایک روزہ اس مہینے میں رکھ لیں اس کی بخشش کر دے، کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام کی زیادہ خوشنودی اور خوشی جو ہے وہ شامل ہے کہ امتی کو راحت پہنچے قبر میں، دنیا میں خوش اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں اپنی قبر میں پہنچوں گا تو تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارے اعمال برے ہوئے تو میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ، قبر میں جا کے بھی کون کسی کو یاد رکھے گا؟ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو قبر میں بھی ان کی توجہ ہماری طرف ہے۔ سبحان اللہ، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، فرمایا جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، رد اللہ علی روحی، قبر میں اللہ میری روح کو لوٹائے گا، اور میرا کوئی سیکٹری، میرا کوئی پی اے وہ اس کے سلام کا جواب نہیں، فرما حتی ارد علیہ السلام، میں خود اس کے سلام کا جواب دوں۔ پڑھ لیجیے سب ایک بار والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ابن ماجہ شریف کی یہ اس حدیث کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، حضور نے سنا بھی ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی دی۔ اس کو بار بار اس کو پڑھتے رہیں، آپ اس بات پہ غور کرتے رہیں، اس میں اور لذت بڑھتی رہے تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہم سلام یہاں پہ پڑھیں، وہ سن کے فرما ابن ماجہ کی حدیث حتی ارد علیہ السلام،
اور الدعا واحد متکلم کا صیغہ، فرمایا میں خود اس کا جواب لوٹاتا ہوں۔ سبحان سلام کوئی تکیے پہ بیٹھ کے کرے، کوئی حویلی بیٹھ کے مجھے بھیجے، کوئی بصیر پر بیٹھ کے بھیجے، مجھے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ وہ پہنچاتا بھی ہے، چاہے فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، چاہے جیسے بھی پہنچائے، اور میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں۔ سلام اس نے مجھے کہا ہے نا، تو سلام جواب بھی تو میں نہیں دینا ہے۔ تو قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی توجہ ساری کی ساری کس کی طرف ہے؟ امتیوں کی طرف ہے، امتیوں کی طرف ہے۔ ایک نماز جنازہ میں حضور شریک فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے قرض دینا ہے۔ ایک صحابی آگے اس یا رسول اللہ آپ نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا پھر اس کا قرض کا انتظام کرو، قبیلے سے قرض کا انتظام نہ ہو سکا۔ ایک صحابی نے حضور ایک جانب کھڑے آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس کا سارا قرض میں دیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھ۔ حضور کا چہرہ زرد تھا، جب کہا نا کہ میں دیتا ہوں قرض، چہرہ مبارک پہ خوشی آ گئی۔ کوئی ذات کی بات، کوئی کسی آپ کے قریبی تعلق دار کی بات تو نہیں، وہ تو ایک غیر شخص فوت ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے جب تک اس کی قبر کا معاملہ سیدھا نہیں ہوا نا، اگر حضور یہ نہ کہتے کہ اس کا قرض جو ہے وہ میں نہیں پڑھاؤں گا، پڑھا دیتے، تو نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ قرض شہید کو بھی معاف قبر میں نہیں ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے، تو اس کو عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس نے کسی کا قرض دینا، اس کے پسماندگان لواحقین قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو میرے پاس آ جائے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، لیکن اپنے امتی کو قبر میں عذاب نہیں ہونے۔ لیجیے جناب، فرشتوں نے بھی اسی بات کو ملحوظ رکھا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت کی بخشش کی دعا کریں گے نا، اللہ سے بخشش طلب کریں گے، تو اس میں رب تو خوش ہوگا نا، کیونکہ اس سے جتنا مانگے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے سبحان اللہ کہ فرشتوں تسی تا حق ادا کر دیتا ہے، جو میں چاہتا تھا وہی تم نے کہہ دیا۔ ہم دعا مانگتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری بخشش کر دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، تو میرے ماں باپ کو بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سنت طریقہ اور فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ اور سنت ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ لیں، کسی کی بخشش کے لیے بھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، اللہ فلاں کے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ بھی کریں، اس کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اللہ اور خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کر رہا ہے تو پہلے میں کیا اس کے ماں باپ کو چھوڑ دوں؟ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ آیت کریمہ میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، آگے کس طرح آیت کریمہ ہے ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، حافظ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، تو اللہ حافظ ہے میری طرح۔ اسی طرح آیت کریمہ نا جی الذین، غلط نہ ہو جائے نا بھائی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، بول دیں ویستغفرون للذین آمنوا، کہ حاملین عرش اور ارد گرد جو فرشتے وہ بھی ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے ذمے کیوں لگا؟ ان کی پہلے ڈیوٹی تھوڑی ہے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہو، پہلے ان پر بوجھ کم ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک آدمی فوت ہوا، وہ کسی ایسے محلے میں رہتا تھا، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں، ایک ہے، فوت ہو گیا۔ محلے دار اٹھے، انہوں نے اس کو دفنا دیا، کفنا دیا، غسل دیا اور اسے قبر میں دفنا کے آ گئے۔ اب اس کے لیے تو کوئی دعا مانگنے والا کوئی نہیں، اس کے لیے تو صدقہ خیرات کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ سارے ایمان والوں کے لیے
انتظام کر رکھیں. اگر کوئی فوت ہونے والے کے لیے دعا کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ بھی ہوگا، لیکن جس کا کوئی پیچھے دعا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، پڑھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، فرمائیے فرشتے جو سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے لیے جس کا کوئی استغفار کرنے والا نہ ہو، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے، اللہ نے ان کو معمور کیا. لیکن یہاں پہ ایک بڑی قابل غور چیز کہ شرط یہ بھی ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں، اور ایمان کامل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ساری زندگی مرنے والا پچھلوں کو روکتا ہی رہے، خبردار میں مر جاؤں تو میرے لیے کوئی پیچھے سے دعا وغیرہ نہیں کرنی، بلکہ جیسے ہی پھیرنا نا سلام جنازے کا تو بھاگ جانا، دعا سے دور ہو جانا، نہ قبر پہ کرنی، بس مجھے دبا کے وہاں آ جانا. پوری کوشش اور ہمت اس بات میں لگا دے کہ میرے پیچھے کوئی ایسا کام نہ ہو، میری اولاد بھی نہ کرے، وہ بھی نہ کرے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ. تو بھائی آپ پہنچ لینا قبر میں، پتہ چل جائے گا. وہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ذمہ ان کے بھی لگایا، تم نے بھی ایمان والوں کے لیے کرنی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میرے محبوب کو ڈی گریڈ کرنے میں لگا دی. میں وہ کامل، وہ کس طرح ایمان والا؟ معاملہ ہی سارا رسالت سے آگے معاملات بگڑتے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، معاملہ تو رسول اللہ کا تھا نا، یہی بات ہے. تو اس لیے سارے معاملے آگے رسالت پہ. اگر رسالت کی ساری زندگی مخالفت کی تو فرشتے یا اللہ حاملین عرش ضرور ہیں، ومن حولہ ہو، اس کے ارد گرد ضرور ہے، کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، تیری تسبیح ضرور بیان کر رہے ہیں. لیکن یا اللہ تیرا ہی حکم ہے، یستغفرون للذین آمنوا، بس ان دیوار سے اسی کو نہیں پڑھنا، اس کے لیے ہم نے نہیں پڑھنا. تو جس کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو، صاحب ایمان ہو، مر جائے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. تو یہ پورا مہینہ جو رب نے قرآن میں فرما دیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف. تم جلدی کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں بھی. حدیث بھی ہے نا، جو ایک بالشت، ایک انگل، 2 انگل، 4 انگلی میری طرف بڑھتا، اللہ فرمایا میں ایک بالشت اس کی طرف بڑھتا ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں جو طارق جمیل صاحب مراد لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید اس حدیث کو پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف اس کے قریب ہوتا ہوں، کہ اللہ پاؤں سے معاذ چل کے قریب. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اے اللہ میں تیرے پاؤں پکڑ لوں جب تک تو مانے نہ، میں چھوڑوں ہی نہ. کہ اللہ تعالیٰ کی شان کی خلاف، اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی، وہ ایک بالش قریب ہو، وہ ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے. فرمایا اسی لیے تم بھی جلدی آؤ، چھوڑو اپنے دنیا کے کام، اپنے پچھلے معاملے سیدھے کرو، اور میں بھی جلدی کرتا ہوں. فرمایا نہ ٹینشن لینا، تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس جنت کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی جنت. کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے، کہ میں نے کافروں کے لیے تو نہیں بنائی. تم اس جنت سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ نہ بھاگو، اس جنت کے قریب آؤ، ہر لمحے مجھ سے معافی طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے رہو، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتے رہو. تم شرمندہ ہوتے رہو گے نا اور جلدی کرتے رہو گے، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، میں نہیں دیر لگاؤں گا، میں تو ایک لمحہ لگا. تم نے صرف ایک وہ کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو سنائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شراب کی بوتل دبائے سامنے آ رہا، حضرت عمر کو دیکھا تو لرزہ برندام کانپنے لگ گیا. حضرت عمر پکڑ لیا، ہے نا ادھر کہاں پہ جا رہا ہے، کیا چادر میں چھپا رہے ہو؟ کہتا دودھ ہے. تو جناب عمر نے کہا دودھ ہے تو پھر کانپ کیوں رہا ہے؟ اس نے کانپتے کانپتے وہ دودھ کی بوتل آگے تھی، آپ نے اس کا ڈھکن کھولا، ہاتھ پہ جس طرف چیک کیا آپ نے دودھ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو صاحب الہام ہو. وحی اور چیز ہے، الہام اور چیز ہے. فرمایا میری امت میں عمر وہ شخص ہے
جس پہ الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر کا مزاج یہ تھا کہ حضور کے کبھی بھی آگے سے کوئی بات نہیں کرتے، حضور جو کہتے جی یا رسول، بس خاموشی۔ یہ جناب صدیق کا مزاج۔ جناب عمر کا مزاج یہ ہوتا تھا، یا رسول اللہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں تو یہ ٹھیک رہ جائے گا۔ اور حضور نے پھر وہ جو حدیث درمیان میں چھوڑی، سرکار نے اس وقت ابو ہریرہ کو جب دبوچ کے لائے حضرت عمر تو دعا کی، اللہ میری عمر کو اور فقاہت عطا فرما، سبحان اللہ، کہ مصلحت کو یہ سمجھنے والا ہے، نتیجے کو عمر سمجھنے والا ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ سب جنتی ہیں تو نمازوں کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں نا فقاہت اور عقل۔ اس لیے جناب عمر کا شمار جو ہے وہ فقہاء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ تو کہا میری امت میں عمر وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بھائی اس کا معاملہ ڈائریکٹ ہی رب کے ساتھ ہے۔ یہ کہے پردہ ہونا چاہیے تو اللہ کہتا ہے محبوب عمر نے خواہش کا اظہار کیا کہ بی بی ازواج مطہرات پردہ میں باہر نکلیں، چل محبوب لینا ذرا حکم۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے ایسے معاملات ہیں جو موافقت عمر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیں۔ کیونکہ آپ صبح اٹھے دیکھا کچھ ازواج مطہرات جاری قضاء حاجت کے لیے، تو اس وقت پردے کی کا حکم نہیں تھا، نہیں حکم آیا تھا، واپس آ گئے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے کو نہیں برداشت ہوتا۔ انداز ہے نا محبت، سونے میرے کو نہیں یہ جریا جاتا، بیویاں نبی دیاں ہون تے بغیر پردے دے باہر جاؤں، یا رسول اللہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ رب نے کہا محبوب سبحان اللہ، سبحان بس اللہ، آج کے بعد بغیر پردے کی اجازت نہیں، حکم آیات نازل فرمایا۔ عمر ایسی شخصیت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں صاحب الہام ہوتا ہے، میری امت میں عمر صاحب الہام ہے، الہام ہے۔ سبحان اللہ، عرض کیا حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں، مولا یہ اگر دودھ تھا تو یہ کانپا کیوں، اور اگر شراب تھی تو دودھ میں کیسے بدلی؟ رب کائنات کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ اے عمر تمہیں پتہ ہے جہاں میں جبار ہوں، قہار ہوں، وہاں پہ غفار بھی ہوں اور ستار بھی ہوں۔ غفار کہتے ہیں بخشنے والا، ستار کہتے پردے ڈالنے والا۔ اس نے جب تمہیں دیکھا نا تو اس نے کہا مولا آج عمر سے نہ مجھے بچا لے، تیرا میرا وعدہ ہے، نہ پیوں گا نہ لاؤں گا نہ بیچوں گا، شاہی وعدہ پکا، مصمم ارادہ اس نے کر لیا، دل میں اس نے اس بات کو بٹھا لیا۔ تو اے عمر تیرے ہتھی چڑھ جاتا تو اس کو سزا دیتا، تو اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتا۔ تو میں نے اس شراب کو دودھ میں بدل کے اپنے بندے کی توبہ بھی قبول کر لی اور اس کی عزت کو بھی بچا لی۔ اس کی مغفرت میں اتنی تیزی ہے۔ ہم تو کہیں گے نا کہ یا اللہ مہربانی فرما، لیکن اللہ فرما تو زبان سے نہ بھی کہو۔ اب اس نے زبان سے کہا، دل میں خیال آیا، جتنی جلدی اس نے کی تو رب نے کتنی جلدی کی۔ سبحان اللہ، اب یہ آیت کا مطلب سمجھ آ گیا نا، اللہ نے اتنی جلدی کی کہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا اور اس شراب کو بھی دودھ میں تبدیل کر کے اس کی عزت بھی بچا لی۔ اس لیے حضرت گرامی ہوش کے ناخن لیں، زندگی بڑی قلیل چیز ہے، نظر آتی ہے بڑی طویل ہے، طویل نہیں ہے قلیل ہے۔ یہ معاملات، اب زندگی کے معاملات سے کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، بس ہر لمحے ہر گھڑی اپنے رب کی ذات کو ضرور دیکھتے جائیے اور یہ زندگی کا سفر جو ہے وہ طے کرتے جائیے۔ لغزشیں ہوں، خرابیاں ہوں ہیں اور گناہ سرزد ہوں تو اس پہ پکے نہ رہیے، بلکہ توبہ کیجیے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سے ڈرتے رہیے، معافی مانگتے رہیے۔ وہ کہتا ہے تم معافی مانگتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ جتنے بھی دوست
تشریف لائے، ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقربا فوت ہوئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو سرکار کی محبت سے بھر دے، حضور کے اہل بیت کی محبت سے بھر دے، حضور کے اصحاب کی محبت سے بھر دے، حضور کی امت کے اولیاء کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین جمع ہیں ان کے جتنے معاملات ہیں مسائل ہیں یا اللہ ان کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو نماز سے جی چراتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ کے عادی ہیں اللہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔